الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ سیرت کا جو ہے مطالعہ کرتے کرتے ہم کل اس پوائنٹ تک پہنچ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام جو ہیں اب اپنے گھر والوں سے، یعنی جو ان کی فیملی ہے، ان سے جو ہے پہلی مرتبہ بات کرتے ہیں اور تمام جو ان کے چچا اور سردار وغیرہ ہیں ان کو بلاتے ہیں۔ ہم نے کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ساری ایفرٹ تھی ایفیکٹولی ظاہری اعتبار سے اٹ براٹ نو رزلٹ، رائٹ، بیکاز 2 مرتبہ آپ سے کو کھانا کھلانا پڑا اینڈ دونوں مرتبہ ہی جو ہے گو کہ بات صرف دوسری مرتبہ ہوئی، بٹ کسی ایک نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ نہیں کیا۔ اینڈ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو اب یہ حکم دے دیتے ہیں کہ اب جو ہے محمد آپ دین کی دعوت کھل کر کریں، یعنی اب آپ لوگوں تک یہ پیغام جو ہے نا مکمل انداز میں جس طرح پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں۔ اور یہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے ان ہز فرسٹ اٹیمپٹ، اپنی پہلی کوشش میں جو ہے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھیں گے اور پورے کے پورے شہر کے لوگوں کو بلائیں گے اپنے پاس اینڈ ان سے بات کریں گے۔ اچھا، اس میں چند چیزیں یہ کہ صفا پہ چڑھنے کی سگنیفیکنس کیا ہے، تو اگر آپ مکہ مکرمہ کو اس وقت دیکھیں تو مکے پہ کئی پہاڑ ہیں جو کہ بیکاز مکہ وادی ہے، کعبہ جو ہے کعبۃ اللہ لوئسٹ پوائنٹ ہے، تو پہلا جو پہاڑ ہے وہ جبل ابی قبیس ہے، رائٹ، اینڈ آج بھی انفیکٹ وہ جو پہاڑ ہے جبل ابی قبیس یہ وہ پہاڑ ہے جو کہ آپ کو پہاڑ کی شکل میں تو نظر نہیں آتا، بٹ یہ جو آپ کی ایک سائڈ بنتی ہے جو اجیاد کی قریب ہے، جو بیسیکلی جہاں یہ کنگز کے کاسل وغیرہ ہیں، تو وہ جبل ابی قبیس وہ تھا۔ ایک جبل عمر ہے جس پہ اب آج نئے سارے جو ہوٹلز ہیں ایکسٹینشن اس طرف ہو رہی ہے، تو وہ جبل عمر ہے۔ پھر صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑ تھے، وہ تو اب بالکل ہی حرم کے اندر آ گئے اور ان کی صرف ریمننٹس بچے ہوئے ہیں، تو یہ مختلف جو ہے کیا کہتے ہیں پہاڑ تھے۔ اینڈ صفا کا جو پہاڑ تھا ایک طرح سے کعبۃ اللہ کے قریب تھا، اور مکہ مکرمہ میں جب بھی کسی نے کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی تو عرف یہ تھا کہ وہ صفا پہاڑ پہ چڑھ کے وہاں لوگوں کو بلایا کرتا تھا۔ یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انگلینڈ میں آج کل ہائیڈ پارک، رائٹ، ایک جگہ ہے جہاں جو ڈیبیٹس کے لیے معروف ہو گئی ہوئی ہے، رائٹ، تو یعنی اسی طرح کے ڈیبیٹس کے لیے نہیں بٹ کوئی اہم بات کرنے کے لیے جو ہے نا لوگ صفا پہاڑ پر چلا کرتے تھے اور لوگوں کو بلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ساتھیوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں بلاتے ہیں، اپنے تمام ساتھیوں کو مطلب جو ان کے شہر کے لوگ ہیں ان سب کو وہاں بلاتے ہیں، اینڈ شیورلی لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بیکاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپیوٹیشن یہ ہے کہ پیپل آر ولنگ ٹو لسن ٹو ہم۔ یہ بھی سمجھو کہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے کسی کو بھی بلا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو دا پروفٹ واز اے مین آف دیٹ اسٹیچر کہ ان کے بلانے پہ لوگ آنے کو تیار تھے۔ اینڈ اس کو نا پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اللہ عالم ہمارے نبی کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت، یعنی کہ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ آپ پبلکلی دین کی دعوت دینے لگے ہو، اینڈ اب اور دین آپ کے پاس کو 3 سال سے ہے، یعنی آپ نے وحی کو دیکھا ہے، عبادت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، سو واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ کہ کیا ہوگا، کیا ول اٹ برنگ اینی چینج اور ناٹ؟ اینڈ آئی تھنک اس میں جو ہے نا اٹس اے مکسڈ فیلنگ، جو مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف آپ کو امید ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ آپ کے لوگ ہیں اور یہ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، اینڈ اتنا بڑا شہر ہے تو کوئی تو دین کی طرف آئے گا، اینڈ دوسری طرف آبویسلی ایک انسرٹنٹی اور ایک وہ بات بھی آپ کے ذہن میں غالباً چل رہی ہے کہ جو ورقہ بن نوفل نے ہمارے نبی کو بتایا تھا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس پیغام کو لے کے آیا اور اس کو مشکل نہ ہو۔ اینڈ یہ جو 2 کیفیتیں ہیں نا، جب بھی انسان میں سمجھتا ہوں دین کا کام کرتا ہے، یہ دونوں اس کے دل میں ہوتی ہیں کہ ایک سائڈ دیکھ کر یا کچھ چیزوں کو سوچ کے نا آپ کو بڑی امید ہوتی ہے کہ نہیں انشاءاللہ جو ہے نا لوگ بات سنیں گے، آپ کام کریں گے، اینڈ کبھی ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ آپ جب لوگوں کی غفلت کو دیکھتے ہو یا اپنی کمیوں کو دیکھتے ہو
تو انسان کو کہ ہمارے نبی میں تو کوئی کمی نہیں تھی بیکاز اللہ نے ان کو معصوم عن الخطا بنایا, بٹ ہمارے کیس میں اس سے ایک خوف بھی پیدا ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں, بیکاز امید جو ہے نا وہ انسان کو آگے چلاتی ہے. امید ہوتی ہے تو ہم اس مایوسی سے بچتے ہیں اور اٹ گیوز اس دی انرجی کہ نہیں یار یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ خوف اصل میں اگر صحیح معنی میں ہو دین کا کام کرتے ہوئے تو جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا اٹ کیپس یو گراؤنڈیڈ. یہ آپ کو ایسی ریالٹی چیک دیتا رہتا ہے کہ آپ کو یہ یاد رہتا ہے کہ یار میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, در حقیقت اللہ رب العزت جو ہے نا وہ مسبب الاسباب ہے, تو مجھے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا مانگتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو ایک مثال کے ذریعے سے جو ہے نا بات کرتے ہیں ان سے, اور ان کو کہتے ہیں کہ میرے لوگوں اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج تیار کھڑی ہے تم پہ حملہ کرنے کے لیے, تو کیا تم مانو گے یا نہیں مانو گے, ٹھیک ہے. اینڈ یک آواز ہو کے نا بیک وقت یہ سب کہتے ہیں کہ ہم بے شک مانیں گے کیونکہ آپ جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں. اینڈ آپ کبھی سوچیں اس جملے میں اصل میں وہ کہہ یہ رہے کہ جتنا بھی یہ ناممکن ہے, بٹ اے محمد اگر آپ یہ بات کہیں گے نا تو ہم انکار نہیں کر سکتے بیکاز ہم جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں. اینڈ آپ سسٹم کا یہ بات کہنا بھی اصل میں اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ دا پروفٹ وانٹیڈ دیم ٹو ریممبر اینڈ اٹ واز لائک اے ٹیسٹ کہ میں تمہارے ہی بیچ رہا ہوں اور میں نے تم لوگوں سے آج تک پچھلے 40 سال میں کبھی غلط بات نہیں کی, اور تم لوگ خود میرے کردار کی گواہی دیتے ہو. تو مادی اعتبار سے تو تم ناممکنات کو ماننے کو تیار ہو گئے ہو, تو جب وہ اس فریم آف مائنڈ میں آ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ پھر میں تمہیں اس سے ایک یعنی بڑی چیز سے خبردار کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ لوگوں یہ کہہ دو کہ ایک اللہ ہے اور میں ان کی طرف سے ایک بھیجا ہوا رسول ہوں. اینڈ اگر ہم یہ قبول نہیں کریں گے تو کتنا بڑا نقصان ہے اور کیا کچھ جو ہے نا ہم وہ دیکھ رہے ہیں. اینڈ سمجھے کہ اچھا اگر آپ اس اعتبار سے جو میں کل بھی بات کہہ رہا تھا, اگر آپ دعوت کے پیغام کو دیکھو تو بڑا ہی سمپل پیغام ہے, کوئی اس میں فینسی چیزیں نہیں ہیں. سوچنا اگر آپ کو یا مجھے کہہ دے کہ یار آج آپ نے 1 گھنٹے کے لیے نان مسلم سے بات کرنے جانا ہے اسلام کے بارے میں, تو ہم بڑی فینسی آرگیومنٹس اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے جائیں گے. آپ علیہ السلام بس کہہ رہے ہیں کہ لوگوں یہ بات کہہ دو کہ تمہیں بنانے والا ایک رب ہے اور میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغمبر ہوں, اور اسی میں ساری کامیابی ہے. اینڈ وائی ون بیکاز ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ لوگوں کو پتہ ہے یہ حق ہے. اور قریش مکہ کے کیس میں بیکاز اس جگہ پہ پہلے بھی انبیاء بھیجے گئے ہیں تو ان کو پتہ تھا اصل میں, ان کو پتہ تھا کہ ٹھیک بات کیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے, میں ابھی بھی بلکہ یونیورسٹی سے ہی لیکچر دے کے آ رہا ہوں کہ جب آپ صحیح بات کر رہے ہوتے ہو نا اینڈ یو کین ہیو دا موسٹ سیکولر پیپل سٹنگ ان فرنٹ آف یو, ایٹ ٹائمز یو جسٹ ہیو ٹو, آپ کو صرف ان کو اتنا کہنا ہوتا ہے کہ یار تمہیں بھی پتہ ہے کہ ٹھیک بات کیا ہے. اینڈ موسٹ آف دیم ناٹ دیئر ہیڈ, کہ ان کو پتہ ہے کہ زنا غلط ہے, ان کو پتہ ہے بدکاری ٹھیک نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ نشہ کرنا غلط ہے, ان کو پتہ ہے کہ شراب غلط ہے. وہ کیوں کرتے ہیں ایک الگ جمع. تو آپ اصل جیسے کہ قریش کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں تو پہلے ہی پتہ ہے کہ کیا چیز ہے, تو اب اس بات کو تسلیم کرنا شروع کر دو, اور یہ جو بت ہم نے پیدا کیے ہیں اس کو چھوڑ دو. اینڈ obviously once the prophet makes his small little speech, جب آپ سے ہم اپنی بات مکمل کر لیتے ہیں waiting for some response کہ لوگ کچھ جو ہے جواب دیں گے, تو آپ سمجھیں کہ اب دوبارہ جو ہے نا ایک مکمل خاموشی, اینڈ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں جو ہے نا نہیں کھڑا ہوتا, حتیٰ کہ ابو لہب بدبخت آدمی جو ہے پھر اٹھتا ہے اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا لعنت بھیجنا شروع ہو جاتا ہے کہ اے محمد تم نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا, ٹھیک ہے, کہ کرز بھی اپون یو, رائٹ, کہ کیا کہتے ہیں بربادی ہو تمہارے لیے, لعنت ہو تم پہ کہ تم جو ہے ہمیں وہ کر رہے ہو. اینڈ ابو لہب کا یہ کہنا تھا کہ جس کے بعد لوگ جو ہے ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں, کہ یعنی وہ جو ایک آپ سے ہم نے جمع کیا تھا سب کو سب بات کی تھی, it turns into an absolute failure because کوئی ایک بھی شخص جو ہے آپ کی بات کی طرف نہیں آتا, رائٹ. اینڈ آپ دیکھیں کہ اتنا ہمارے نبی کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے, رائٹ. اینڈ اللہ رب العزت کس طریقے سے جو ہے نا ابو لہب کے بارے میں پھر قرآن اتارتے ہیں, رائٹ. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس بات پہ بڑا انسان کو پریشان ہونا چاہیے کہ آپ پوری سیرت کا مطالعہ کر لو, ٹھیک ہے, نام لے کے کسی کو جہنم رسید کیا گیا ہو ٹو این ایکسٹینٹ کہ پوری صورت کسی بندے کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی گئی ہو, یہ آپ کو نہیں ملتا قرآن میں, رائٹ. اینڈ کون ہے یہ شخص ابو لہب کہ جس کے 2 بچوں کا رشتہ ہمارے نبی کی بیٹیوں سے ہوا ہوا ہے. کون ہے یہ شخص کہ جو خود فخر کیا کرتا تھا کہ محمد عربی ہم میں سے ہیں, اینڈ آپ وسلم کا پڑوسی تھا. اگر آپ مکے کے اس وقت گھروں کی وہ دیکھیں تو ابو لہب کا گھر ماں خدیجہ اور نبی علیہ السلام کے گھر کے بالکل قریب تھا. اینڈ
اللہ کے نبی کا چچا ہے، بٹ ایسی نفرت ہے اس کے اندر دین کی، آپ ڈے ون سے دیکھتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ یہ تھی کہ ابو لہب کو اپنے مال کا بہت تکبر تھا، بہت تکبر تھا، اپنے پیسے کا، اپنے اسٹیٹس کا، اپنی اس چیز کا کہ جی ہم ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی کیسے بتا سکتا ہے. اینڈ یو نو علمان الحفیظ آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں کبھی کبھی کہ آن ون سائڈ آپ کو ان کے اندر اچھی چیزیں ملیں گی ضرور، بٹ اپنے مال کے بارے میں یا اپنی کچھ دنیا کی چیزوں کے بارے میں بہت تکبر ہوتا ہے ان کے اندر. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، رائٹ. اینڈ یہ عجیب آیات ہیں کہ اللہ بگنز بائی سیئنگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبت یدا ابی لہب وتب. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تبت یدا، کہ کہ برباد ہو جائیں گے کیا، ابو لہب کے ہاتھ. تبت یدا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، کہ ابو لہب کے ہاتھ جو ہیں وہ توڑ دیے جائیں گے، ٹوٹ گئے ہیں. دے ول بی کرس، ٹھیک ہے، دے ول بی وتب، اور وہ خود بھی برباد ہو جائے گا. یعنی perished are the hands of Abu Lahab and perished is he, right. تو and then he says ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ اس کو اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا ہے کسی بھی سطح پہ کوئی فائدہ دے سکے گا، right. کہ کوئی بھی جو اس کے پاس دنیا کی چیز ہے نا وہ کسی سطح پہ بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکے گی. سیصلی نارا ذات لہب، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کہ وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو جلایا جائے گا. Just look at this 3 small sentences. Curse upon him, the fact کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ بے فائدہ ہے, and your end is hellfire. And it just shows کہ کفر انسان کو کدھر تک پہنچا دیتا ہے. اینڈ کیونکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ بھی بہت بڑی بدبخت عورت تھی اور وہ یہی نہیں کاموں میں تھی, تو پھر قرآن میں ایک سیٹ پوائنٹ کی آخری 2 آیتیں اس کی بیوی کے بارے میں ہیں. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, ٹھیک ہے, کہ اس کی جو بیوی ہے اس کو بھی جو ہے نا اسی کیا کہتے ہیں ایندھن میں ڈالا جائے گا. اور پھر فرمایا فی جیدہا حبل من مسد, کہ اس کی گردن کے گرد جو ہے نا ایک رسی ہوگی جس سے اس کو ٹائٹن کیا جائے گا. اینڈ مور دین دا عذاب آف اٹ, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ یہ سوچو کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہاں مقصد جو ہے نا ہمارے نبی کو یہ بتانا ہے کہ اے محمد اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں بظاہر بے بس ہوں, آپ اس کا کچھ نہ کر سکتے ہوں, بٹ ریممبر کہ ان کا روکنا جو ہے نا وہ آپ کو کسی سطح پہ بھی جو ہے ان کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا اللہ نے, ان کے لیے بربادی ہے, رائٹ. اینڈ ان چیزوں سے یہ بھی ایک بات سمجھانا مقصود تھی کہ دوسرے لوگ جو ہے نا اس سے عبرت حاصل کر سکیں کہ ویئر ڈز ایروگنس لیڈ یو. اینڈ تیسری چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سورہ لہب جو ہے قرآن کریم کے جو ہے نا سیرت کے اعتبار سے معجزوں میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ ہے کہ, اور ہم اس بات کو ایسے سوچتے نہیں ہیں, بٹ علماء یہ بات کہتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ آیات مکی ہیں اور اسلام کے شروع کے دور کے ہیں, اور تمام عرب کو یہ آیات پتہ تھی. یعنی ابو لہب کو خود بھی پتا تھا کہ قرآن اس کے بارے میں اترا ہے اور کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک دعویٰ ہمارے نبی کا یہ تھا کہ اسلام حق دین ہے اور قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ نام لے کے کہہ دیا کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا اور اس کے لیے ہدایت نہیں ہے, اور اس کے گھر والوں کا ذکر کر دیا یہ سارا کچھ, تو یعنی یقینی ہو گیا نا کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو ابو لہب اگر صرف ایک دفعہ منافقوں کی طرح جھوٹا زبان سے کہہ دیتا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, اگلے 20 سال میں ایک دفعہ کہہ دیتا, تو قرآن ہمیشہ کے لیے غلط ثابت ہو جاتا, ہمیشہ کے لیے. ہم کبھی دعویٰ کر ہی نہ سکتے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو یہ جو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں یہ لکھ رہے تھے, اس کی ہاؤ کین دا پروفٹ نو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی جیسے کہتے ہیں نا کانفیڈنس سے دعویٰ کر ہی نہیں سکتے تھے اگر وہ خود لکھ رہے ہوتے. اور ہم بہتر جانتے ہیں, یعنی کیا وجہ ہے کہ دشمنی تو ابو سفیان نے بھی کی ہے, ابو سفیان کے بارے میں تو کوئی آیت نہیں اتری. دشمنی اور بھی بڑے لوگوں نے کی, اکرمہ نے بھی کی, بٹ اس کے بارے میں اکرمہ بن ابو جہل بھی تو مسلمان ہو گیا. قرآن نے جن لوگوں کا کہیں نام لیا یا رسول اللہ نے جن کا نام لیا آپ دیکھیں گے وہی بدبخت ہو, اینڈ بہت وقت سے پہلے لیا. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یعنی اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے, ہم صرف غور نہیں کرتے ان چیزوں میں. تو بہرحال یہ اس واقعے سے ہوتا یہ ہے کہ اب آپ سمجھیں کہ قریش مکہ جو ہے ان کو پہلی دفعہ یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ محمد عربی جو ہے نا یہ سیریس ہے, اینڈ دا فیکٹ کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اور یہ اتنی آسانی سے ٹلے گی نہیں. کیونکہ میں نے کل بات کی تھی نا کہ پتہ تو کچھ لوگوں کو ابھی بھی تھا,
بٹ دے ور تھنکنگ کہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے ایک خدا کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, بٹ یہ چلتا رہتا ہے. بٹ دا فیکٹ کہ رسول اللہ پورے شہر کو جمع کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اینڈ اس کے کچھ ہی یعنی دنوں بعد آہستہ آہستہ قریش کو یہ بھی ریئلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کاز میں اکیلے نہیں ہیں. یعنی جب آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ عثمان غنی جیسا شخص, ابو بکر رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن عوف, طلحہ, زبیر, عبداللہ بن مسعود, یعنی دیر از اے سائزبل کمپینین شپ اراؤنڈ دا پروفٹ. تھوڑے صحیح بٹ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے ارد گرد کھڑے, تو یو نو دے اسٹارٹ ریئلائزنگ کہ اچھا یہ اب ایک جو ہے نا سیریس چیز بنتی جا رہی ہے. اینڈ انیشلی جو ہے نا ہم ہمیشہ ہر چیز کو ڈسپیل اوے ہی کر رہے ہوتے ہیں, بٹ آج بھی دیکھ لو کہ اچانک آپ کو یوٹیوب پہ کوئی فتنہ نظر آتا ہے, چلو نام نہیں لیتے کسی کا, ٹھیک ہے, اینڈ دین یو تھنک کہ یار کیا پتہ نہیں, کوئی آپ کو فضول سی کلپ بھیجتا ہے کسی کی, آپ کہتے ہیں یار فارغ آدمی ہے, بیکاز آپ اس کی ایک تو آپ اس کی بات کو فارغ سمجھتے ہیں. میں ابھی آپ کو نا قریش کے مائنڈ سیٹ سے سمجھا رہا ہوں کہ وہ دیٹس ہاؤ دے آر تھنکنگ آف دا پروفٹ, کہ یار یہ جو بھی کہہ رہے ہیں اس کے کوئی, بیکاز ان سے کانٹریڈکٹ کر رہی ہے. اینڈ دین ہمارے دور میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بات سے کانٹریڈکٹ کرتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ویڈیو کے جو ہے نا 180 ویوز ہیں, ٹھیک ہے, دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے کے ٹوٹل 200 سبسکرائبر ہیں, ہم کہتے ہیں اس نے کچھ نہیں ہونا. اینڈ دین 2 سال بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے 4 ملین سبسکرائبر ہو گئے. اینڈ دین یو ریئلائز کہ یار یہ لائک اٹ اور ناٹ ہی از بیکم اے سیریس تھریٹ. اب آپ اس بات کو سمجھیں, بیائن ہی اسی طرح ایوری فیو منتھس دا قریش ول ریئلائز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از ٹرننگ انٹو اے سیریس تھریٹ فار. اینڈ اب اگلا جو 10 سال ہے نا مکے کے, وہ ٹوٹل سٹوری صرف یہ ہے کہ وہ ہر طریقے سے کوشش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی. ہر اعتبار سے جو ہے نا دے ول کم ٹو دا پروفٹ ان اسٹاپنگ ہم, initially by force, then by negotiation, then by offering, then by questions, then by this, then by that, and every time eventually they will fail, right? And اس کے دوران جو ہے آپ دیکھیں گے کہ بیکاز ان کی نفرت اور عداوت اتنی زیادہ ہے اور کفر اور تکبر اتنا ہے کہ اپنی فرسٹریشن کو وہ وینٹ آؤٹ کیسے کریں گے, صحابہ کرام کو جو ہے نا پرسیکیوٹ کر کے, تکلیف پہنچا کے, رائٹ, کیونکہ there is nothing civic about how the Quraysh ٹریٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا کمپینینس, ٹھیک ہے, بہت زیادہ جو ہے نا اس میں مار پیٹ اور یہ سب چیزیں ہوں گی, ٹھیک ہے. سو اب یہ ایک نیا جو ہے نا دور شروع ہو رہا ہے, اور میں آپ کو اس کی 2 سمتیں پہلے موٹی موٹی بتانا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم 2-3 واقعات کو کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. کہ پہلی بات یہ سمجھیں, یو نو اگین تاریخ سمجھنے کا مزہ تبھی آتا ہے جب آپ پیچھے چلے جائیں اور اپنے آپ کو تھرو یور امیجنیشن امیجن کروائیں کہ یار ہو کیا رہا تھا اس پوائنٹ ٹائم پہ. تو آئی وانٹ یو آل دوز ہو آر لسننگ اور جو بیٹھے ہوئے بھی ہیں ٹو انڈرسٹینڈ, گو بیک 1400 years in time اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اب آپ اس وقت کلمہ پڑھ لیتے ہیں. واٹ ڈز دیٹ مین فار یو؟ یو نو جب آپ دنیا میں آج کوئی صحیح چیز کرتے ہو تو پہلی توقع یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ریوارڈ کیا جائے گا اس کے لیے, کہ ایک نوشن ہوگا. بٹ واٹ ریوارڈ واز دیئر فار ریسائٹنگ دا کلمہ؟ بیکاز اسلام قبول کرنے کا مطلب اس وقت ایکچولی یہ تھا صحابہ کرام کے لیے کہ ان کو سوشلی آؤٹ کاسٹ کر دیا جائے گا لوگوں میں, سو ایبسلیوٹلی ان کو سوشلی آؤٹ کاسٹ کر دیا جائے گا. اینڈ یو نو ٹو لیو یور ریلیجن اینڈ ٹو ٹیک اندر ریلیجن از اے ہیوج اسٹیپ. نو میٹر وہ جرنی جدھر سے بھی ہو, کوئی اسلام کے اندر ہے یا اسلام سے باہر جائے, وہ اسٹیپ ہوتا بہت بڑا ہے. تو اٹ مینٹ اے ہیوج ڈیل, بٹ اس کے عوض پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. دوسرا فار دیم, بیکاز یہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اپنے خاندانوں کو چھوڑنا پڑے گا. کتنے صحابہ کے ایسے واقعات ہیں کہ ان کو اپنی فیملیز کو چھوڑنا پڑا, گھروں سے نکال دیا گیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ذوالبجدین کا واقعہ آتا ہے, اور بھی دیگر صحابہ ہیں, گھر والوں کو چھوڑنا پڑا, گھر والوں کے خلاف ہو گئے, مارنا شروع ہو گئے, کٹ آف کر دیا. تھرڈ, اپنے قبیلوں کے خلاف جانا پڑے گا. اینڈ قبیلہ جو ہے نا, قبیلہ از لائک دا نیشنلٹی ان دیٹ ڈے, رائٹ. اٹس لائک کہ مجھے کوئی کہہ دے کہ یار اف یو ایکسیپٹ اسلام تمہارا پاسپورٹ کانفسکیٹ کر لیا جائے گا, اس کے بعد تمہارا ریفیوجی اسٹیٹس ہوگا. دیٹس واٹ اٹ مینٹ لیونگ یور ٹرائب. آئی ڈونٹ نو اس کو اور بہتر میں کیسے سمجھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے, بٹ وہ تھا. اور آج بھی آپ قبائلی علاقوں میں چلے جائیں, قبیلے کے باہر سروائیول کا تصور نہیں. تو قریش کو, مسلمانوں کو یہ بھی کرنا پڑا. پھر they were threatened for bread and butter. کیوں؟ کیونکہ ان کے کاروباروں نے ہٹ لی. اور آپ آگے بھی دیکھو گے کہ لوگوں نے ان کے بزنس ٹائز ان سے کاٹنا شروع کر دیا.
کہ تجارت ہی نہیں کرنی ان لوگوں سے، بات ہی نہیں کرنی، خریدنا ہی نہیں ہے کچھ ان سے. تو اٹ مینٹ کہ ابھی آپ دیکھ لو نا، اس کی فلپ سائڈ دیکھ لو کہ تھوڑے سے بوائیکاٹ نے، بہت ہی تھوڑا بوائیکاٹ کیا. اگر لوگ اصل بوائیکاٹ کرتے تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے ان برانڈس کی. بٹ جسٹ اے لٹل بٹ آف بوائیکاٹ اینڈ لک ایٹ دا فیکٹ کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، کس طرح جو ہے نا وہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. مجھے کل کوئی بتا رہا تھا اباؤٹ ون آف یور ٹاپ ریسٹورینٹس دیٹ نو بڈی از ولنگ ٹو گو ٹو اینڈ آئی ہوپ دیٹ اسٹیز لائک دیٹ، کہ ایک آپ کے لوکل برانڈ نے جو ہے نا ان اپنے ایڈ میں ان کی اینٹا ایک چیز ڈالی تھی 2 سیکنڈ کی، صرف 2 سیکنڈ کی، اور کہتا ہے کہ ڈائریکٹ کال آئی ہے ان کو ان کی کہ جی یہ سارے میڈیا چینلز ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے، آپ اگر یہ نہیں ہٹائیں گے نا، آپ دیکھیں ہم آپ کا کرتے کیا، ٹھیک ہے، وی ول بلو یو اوے لائک ان اے میٹر کہ آپ ہوں گے ہی نہیں، ایسے آپ کا حالت ہوگی. وائی مائی اسٹیٹمنٹ؟ اس سے آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کتنا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے. ہم کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا، بہت فرق پڑتا ہے. سو لٹرلی، اور ہم تو آج اسلام کی خاطر بوائیکاٹ کر رہے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ صحابہ کرام وہ لوگ تھے کہ اسلام کی وجہ سے لوگوں نے ان سے بوائیکاٹ کیا، ان کے کاموں سے، کاروباروں سے، ان کے خاندانوں سے بوائیکاٹ کیا، بٹ صحابہ نے دین نہیں چھوڑا. اور مجھ سے اور آپ سے جو ہے نا کوک پیپسی نہیں چھوڑی جا رہی، ہم سے ہماری کافی کی ٹیمپٹیشن نہیں چھوڑی جا رہی، ہم سے ہمارا برگر نہیں چھوڑا جا رہا. فتویٰ نہیں دے رہا میں اگین آپ کو، کیونکہ جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے. کئی جگہ مجبوری ہوتی ہے، انسان کہتا ہے، بٹ صحابہ کی قربانی کو سمجھنے کی کوشش کرو. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ دا فزیکل اینڈ دی ایموشنل ٹارچر دیٹ کیم ود اٹ، دا ورسٹ آف مینرس، وہ چیز ہوئی ہے. سو دیٹس واٹ اسلام مینٹ ٹوڈے. اچھا، اینڈ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک یہ صحابہ کا اسلام تھا کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کی دنیا میں جو کچھ ہے وہ آپ سے چھن رہا ہے. اور ایک آج میرا آپ کا دین کی طرف آنا ہے. اینڈ آئی تھنک پیپل اسٹارٹ ٹو آنر یو مور. 2-4 لوگ باتیں کرتے ہیں بٹ ایونچولی عزت ملتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ عطا کرتے ہیں، سکون اتنا ہے، عافیت سے ہم دین پریکٹس کر سکتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں لوگ عزت کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایونچولی، ریئلائزنگ کہ یار چلو فائنلی یہ شریف ہو گیا ہے. پیپل اسٹارٹ ٹرسٹنگ یو مور، رائٹ. اینڈ ہم سے پھر بھی دین پہ نہیں آیا جاتا. میں نے تو نہیں دیکھا ان دا پاسٹ 2 ڈیکیڈس کہ کوئی دین پہ آیا ہو اس کو مار پڑ رہی ہو. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مسلمان ہو کے پریکٹس ہو گیا تو کوئی یار اس سے خریدنا ہی نہیں ہم نے کوئی مال، کبھی ایسا کچھ نہیں. تو ہماری آزمائش تو کہیں اسٹینڈ ہی نہیں کرتی ایکچولی. سو دیٹس واٹ اٹ مینٹ فار دیز پیپل، اینڈ دیٹس وائی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ان سے راضی ہیں، کہ انہوں نے واللہ سب قربان کر دیا تھا. اور میں شاید اس کو ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں نے کر دیا ہے نا، دا ریزیلینس اینڈ دا صبر دیٹ دیو پٹ اپ، وہ اس کی تاریخ میں آپ کو دوسری مثال نہیں ملے گی، نہیں ملے گی آپ کو دوسری مثال. اینڈ آپ دیکھ لو بائی دا وے، ہم اب کوئی 4 مہینے سے یہ سب دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ وہاں گئے ہیں، کلپس ریکارڈ ہوئی ہیں، میڈیا پہ چیزیں آنی تھیں. آپ کو ایک فلسطینی ویڈیو یا بچہ یا کلپ نہیں ملے گی جو اللہ پہ سوال اٹھا رہا ہے، ایک بھی نہیں. دیئر اونلی ہوپ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ اللہ معاف کرے، یہاں بھرے پیٹ والے لوگ، دا ایتھیسٹ سیکولر اسکیپٹک کمیونٹی آف دس کنٹری، کہ جی خدا ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا. وہ نہیں کہہ رہے کہ خدا مدد کیوں نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے خدا ہی ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے. اور یہاں ہماری 3rd کلاس ذہنیت والے لوگ، ٹھیک ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں پالا ہوا ہے، ان کا جو ہے نا شک بڑھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ ہوتا تو وہ فلسطین کو پتہ نہیں کیا کر دیتا. یہ سوچ کا فرق ہے. اور آپ کو صحابہ میں یہ نظر آئے گا کہ ایک صحابی آپ کو ایسا نہیں ملتا اس دور میں کہ جو بھاگ گئے ہو، جنہوں نے کہا ہو کہ نہیں اللہ تو مدد نہیں کر رہا. بیکاز دے انڈرسٹوڈ کہ ٹرائل از پارٹ آف اٹ، اینڈ بیکاز دا پروفٹ واز اسٹینڈنگ ود دیم، رسول اللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اینڈ قریش کے اعتبار سے آپ دیکھو، ٹھیک ہے، کہ اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنا کہ قریش مکہ جو ہے کہ اتنی کیا شدت تھی یار، کہ انہوں نے، کہ وہ جانتے بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہیں سب بات پتہ ہے کیوں وہ دشمن بنے بڑے. اینڈ قریش کی دشمنی ختم نہیں ہونی، یہ بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ ایونچولی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ جب وہ بھی نہیں کر پائیں گے وہ، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر مکے سے مدینے جائیں گے ان کو قتل کرنے. ساری جنگیں یہی تو ہیں کہ ختم کرو مسلمانوں کو. وائی؟ تو پہلی بات یہ سمجھے کہ اٹ واز ناٹ این ایشو آف تھیولوجی. میں ہمیشہ یہ بات سمجھاتا ہوں، اٹ واز ناٹ این ایشو آف تھیولوجی. یہ کوئی
عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا بنیادی طور پہ. یس عقیدہ فرق تھا, وہ شرک کر رہے تھے, ہم توحید کی طرف بلا رہے, بٹ قریش بھی ایک خدا کو مانتے تھے. انہوں نے انہی خداؤں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے تھے. اینڈ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ ان سب کو پتا تھا کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں. ٹھیک ہے, جیسے آج بھی بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک کیا ہے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کو اپنا یہ جو ان کی اکنامک اسٹرینتھ تھی نا, اور جو مٹیریل گین انہوں نے حاصل کیا ہوا تھا, کیونکہ وہ سب غلط طریقے سے ہوا ہوا تھا, وہ اس کو چھوڑنا تھا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آج آپ سڑک پہ کسی شخص جو کہ سود کے کام میں انوالوڈ ہے نا, آپ اس کو بتانے کی کوشش کریں کہ یہ سود حرام ہے, وہاں دیکھیں پھر ہوتا کیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے سود کے بارے میں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو قرآن سے اختلاف ہے, اس کو بہت اچھی طرح پتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے, بٹ وہ اپنا پیسہ نہیں چھوڑنا چاہتا, وہ اپنی اس بینک کی نوکری کو نہیں چھوڑنا چاہتا. اس لیے وہ آپ سے ہر فضول گفتگو کرے گا کہ نہیں مجھے بتاؤ تو پورا ملک سود میں ہے, مجھے بتاؤ ایسے ہوتا ہے, پاکستان تو قرضے لے رہا ہے, یہ دیکھو اسلامک بینکنگ والے ایسے چور ہوتے ہیں. یعنی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سوال سے جو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سود کما رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو سود کما رہا ہے اس کے لیے جہنم ہے, اس پہ اللہ کا عذاب ہے, اس کی جنگ ہے اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ. آپ اس کا جواب دیں. تو قریش کی بالکل یہ حالت تھی کہ اصل میں وہ اپنی دنیا کو جو ہے نا پکڑے رکھنا چاہتے تھے. دوسری چیز کیا تھی کہ ان کو یہ پتا تھا کہ جو ان کے پاس اقتدار تھا وہ چلا جائے گا, بیکاز submitting to the prophet meant کہ محمد had to be your leader, and they knew that اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے نا تو وہ جسٹس عدل کی بات کریں گے. یہ جو انہوں نے نظام کریٹ کیا ہوا تھا وہ تھا. اچھا آپ ایگزیکٹ یہ مسئلہ اس وقت پاکستان کا ہے. کیوں اس ملک میں کسی اچھے بندے کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا؟ بیکاز ماشاء اللہ یو ہیو انسٹیٹیوشنز اینڈ انڈیویجولز اینڈ پولیٹیکل پارٹیز دیٹ وانٹ ٹو جسٹ میک شیور کہ ان کے پاس وہ پاور رہے. اینڈ یاد رکھو دس ہسٹری از پروف آف دس, یہ ہمیشہ نہیں رہتا. ایز جتنا بھی ہم سوچ لیں نا کہ پاکستان از این ہوپلیس اسٹیٹ, اچانک سم تھنگ ول ہیپن جہاں یہ جتنے لوگ فرعون بنے ہوئے نا ختم ہو جائیں گے. اینڈ پیپل ول کم ٹو ریئلائزیشن, بیکاز جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حق کو واضح کرنا ہوتا ہے نا وہ اپنی جگہ پہ آتی ہے. اینڈ آپ دیکھ لیں, آپ ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھیں, اینڈ آپ دیکھیں کہ یعنی کہاں کس کو لگ رہا ہے, حدیبیہ تک کسی کو لگ ہی نہیں رہا کہ کیا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اچھا اگر اگر کوئی ہسٹری کو دیکھے وہ کیا حدیبیہ ہو گیا ہے. حدیبیہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج ہے نا وہ 59 ہو گئی ہے. یا ٹھیک ہے, دا پروفٹ از 59. ون وڈ سے کہ یار 59 اینڈ ابھی مدینہ بھی فتح نہیں ہوا پوری طرح, اور نیگوسیشن مکے والوں سے یہ ہوئی ہے کہ عمرہ بھی نہیں کر سکتے اپنی مرضی پہ, اور بندہ ان کا آپ کے پاس آ گیا تو آپ کو واپس بھی کرنا پڑے گا. تو کہاں سے اسلام نے گلوبل فینومینا بننا ہے؟ 4 years left till you pass away, right? And 19 سال ہو گئے اور آپ سے کچھ نہیں ہو. And then look at what happens in these next 4 years. In fact, اس کے 1 سال بعد بھی کچھ نہیں ہوتا. Really it is the conquest of Makkah and 2 years after that when everything changes. And that's اور یہ نا مسلمانوں کو آج اپنے ساتھ رکھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں ہمارے ملک کے لیے, اس امت کے لیے, کسی بھی جگہ اللہ ایسے حالات پھیر سکتے ہیں, بٹ اللہ تعالیٰ وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان لوگوں کے ذریعے سے کروائیں گے جو دل اپنا دین کو واقعی دیں. تو قریش کا پرسپیکٹیو اصل میں کبھی بھی آپ سے جو ہے نا وہ موسٹ آف دیم اٹ واز ناٹ دین بیسڈ اور عقیدہ بیسڈ, اٹ واز دا ذاتی مفاد آف دا دنیا. اینڈ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج بھی جب لوگ دین پہ نہیں آتے نا, ان کا اختلاف جو ہے نا وہ اصل میں تھیولوجیکل ہوتا ہی نہیں ہے, وہ ان کی ڈیزائرز ہیں. اسی لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ کیا تم اس شخص کو نہیں دیکھتے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہوا. اور یہ 3 بنیادی چیزیں جس کے پیچھے انسان لگتا ہے, پیسہ, مشہوری, شہرت اور اقتدار, طاقت. قریش بھی انہی 3 چیزوں کے پیچھے سے, اور یہی 3 چیزیں انسان کو ڈبوتی ہیں. Everybody is after these 3 things: money, wealth, status and fame, right? So یہ چیز ہے. اب خیر قریش مکہ کو یہ ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ سیریس ہوتا جا رہا ہے. اب اس کے بیچ میں کچھ واقعات ہوتے ہیں.
ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو چند سیشنز پہلے بتایا تھا کہ نماز جو ہے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، اور قیام اللیل جو ہے ان کے لیے فرض تھی. جو 5 نمازیں ہیں وہ تو بالکل مکے کے اینڈ پہ فرض ہوں گی. تو کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ جمع ہو کے مکے کے باہر چلے جایا کرتے تھے اور جو ہے نا چھپ کے وہاں نماز پڑھتے تھے کسی ایک جگہ پہ، تاکہ کوئی بھی ان کو دیکھ نہ سکے اور کچھ وہ نہ کر سکے. سو دے وڈ ریڈ ان کانگریگیشن. تو قریش کے کچھ لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے، وہ جو ہے نا مسلمانوں کے ایک گروپ کو انکاؤنٹر کرتے ہیں جب کہ وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں. اینڈ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اس جھڑپ اور کانورسیشن میں ان کو غصہ آتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک اونٹ کی جو ہڈی جو بون جو ہے وہ لیتے ہیں اور اس کو جو ہے بیسیکلی ایک شخص کو مارتے ہیں جس کا سر پھٹ جاتا ہے اور خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. خیر یعنی یہ واقعے کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اسلام کے لیے جو پہلا خون بہایا جاتا ہے بیسیکلی وہ اس واقعے میں آپ کو پتہ چلتا ہے، اور وہ سیدنا سعد کے ذریعے سے ہوتا ہے. بٹ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے نا قرآن کی آیات ریویل کر دیتے ہیں جس میں حکم یہ دیا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے جو ہے نا کسی سے بدلہ نہیں لینا، آپ نے وہ نہیں کرنا. اینڈ آپ دیکھیں گے کہ پورے مکی دور میں ٹھیک ہے جو آیات ہیں اور جو حکم ہے وہ صبر کا ہے. ٹھیک ہے، دیر از نو نوشن آف ریٹیلیٹنگ بیک رائٹ. اینڈ یہ چیز مینشن کرنا بڑی ضروری ہے کہ بہت ساری دفعہ آج بھی ہمیں یہ صبر جو ہے نا سیکھنا پڑتا ہے ڈپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ کہ ہم کدھر ہیں، کس ادارے میں ہیں، کس یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں، کون ہے کون نہیں ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ڈے 1 پہ جائیں اور جا کے اسلام کا جھنڈا گاڑ کے آ جائیں اور کہیں جی کہ بس شریعت نافذ ہوگی ادھر. ٹھیک ہے، آپ اگلے دن آپ کو فارغ کر دیا جائے گا ادھر سے. یس ہم ایز مسلمز ہم جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اچھی بات بتائیں گے اور کریں گے، بٹ اس میں حکمت ہے. اینڈ اس حکمت میں آپ کو کئی دفعہ لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، کئی دفعہ بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ بہت برداشت کرنی پڑتی ہے. اینڈ یہ مکہ تھرو آؤٹ جو ہے نا یہ رہے گی. ٹھیک ہے، اینڈ اس میں جو ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے نا، جب آپ یہ صبر کر رہے ہوتے ہو، اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ صبر اصل میں آپ کو بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے. دیکھو آپ اسی لیے دیکھو کہ جو پروڈکٹ مکہ مکرمہ میں کریٹ ہوا نا صحابہ کرام میں، وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. دیر از اے ریزن دیٹ آل 4 خلفاء راشدون اور مکی اینڈ دا ارلیسٹ آف پیپل. ایک عجیب شان ہے نا کہ جو السابقون الاولون ان کی الگ شان ہے کہ انہوں نے وہ جو ایک ایک چیز دیکھی ہے نا، ہارڈشپ دیکھی ہے. اور آپ جتنے بھی سینئر صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ان کے نام دیکھیں تو یہ وہ ہیں جو شروع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اینڈ جنہوں نے شروع سے نا ہر تکلیف کو دیکھا ہے، انہوں نے صبر کیا، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی. تو یہ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے. اب دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ قریش جو ہے وہ ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے سیریس ہے. تو دے ڈو وٹ ہیز ٹو بی ڈن کہ ان دا قبائلی سسٹم اٹس ویری مچ لائک جب آپ کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ابو طالب کے پاس چلے جاتے ہیں. اینڈ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں رشتے میں، بٹ ویسے والد کی طرح ہیں، اور بنو ہاشم کے سردار بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ دے گو اینڈ دے ٹیل ابو طالب کے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ یہ جو کام ہے نا یہ جسٹ ریئلائز اس سے کیا ہو رہا ہے. اینڈ ون رپورٹ سجیسٹ دیٹ ابو طالب جو ہے نا ان کی ہاں میں ہاں بھرتا ہے، بٹ ہی نیور ریئلی سیز اینی تھنگ ٹو دی پروفٹ. اینڈ کچھ دنوں بعد قریش کو دوبارہ احساس ہوتا ہے کہ ریئلی کچھ ہوا نہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم نے ابو طالب سے بات تو کی تھی بٹ کوئی فرق نہیں پڑا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ سوچیں کہ مکہ مکرمہ میں جتنے بھی قبیلے ہیں ان سب کے سردار مل کے جا کے ابو طالب کے پاس بیٹھتے ہیں. اب ناؤ انڈرسٹینڈ 2 things. ابو طالب بھی سردار ہے، بٹ ابو طالب یو کین سیفلی سے کمز فرام اے ریسپیکٹفل پلان، بٹ ابو طالب فائنینشلی جو ہے نا بہت کمزور ہے. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے ڈائنامکس میں. یعنی جو باقی سردار ہیں ان کا ایک اپنی ویٹیج ہے، اینڈ وہ کوئی 12 14 15 ہیں، یہ ایک اکیلے ہیں. اینڈ دے ٹیل ہم دیٹ یو نو واٹ، آپ کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے وی ٹولڈ یو، اگر آپ اس معاملے کو درست نہیں کریں گے نا تو دین بی پریپیئرڈ کہ نہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہ آپ کے بھتیجے کو چھوڑیں گے. بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی جو کور آئیڈینٹی ہم اس کو جو ہے گوا دیں اس بچے کی وجہ سے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے. تو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ابو طالب بیکاز وہ خود تو مسلمان ہے نہیں، تو اس کے اوپر بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا. اینڈ یہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ابو طالب جو ہے نا اس کی جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے یو مائی سن
اسپیئر می اینڈ اسپیئر کیا کہتے ہیں جو ہے نا یور سیلف، ڈو ناٹ پٹ آن می اے برڈن گریٹر دین واٹ آئی کین بیئر، کہ مجھ پہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں وہ نہ کر سکوں. اور آپ سوچو کہ یہ نا یہ ایک سردار نہیں بات کر رہا اپنے اس سے، یہ ایک باپ، ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے کہ میرے بیٹے میرے پہ اتنا برڈن مت ڈالو، ٹھیک ہے، کہ میں بیئر نہ کر سکوں. اینڈ لیٹ می جسٹ پاز ہیئر اینڈ سے کہ سم آف اس جب ہم دین پہ آئیں گے، دس واٹ ابو طالب از ڈوئنگ ہیئر از پیور ایموشنل بلیک میل از اے بیڈ ورڈ بٹ یو نو ہی از یوزنگ ایموشنز ٹو پرووک دا پروفٹ، کہ کیوں تم مجھ پہ اتنا بوجھ ڈال رہے ہو، رائٹ، کہ میں تم مت میرے ساتھ یہ کرو کہ تم دن دیکھو کہ تمہاری وجہ سے میں کس پوزیشن میں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یو نو کبھی کبھی جب بچہ دین پہ آتا ہے، ماں باپ آج یہ کرتے ہیں کہ بیٹے دیکھو تمہاری وجہ سے، حالانکہ وہ بیچارہ صرف حق دین پہ چل رہا ہے، رائٹ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اینڈ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم says that I swear by Allah، کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ if they were to put the sun on my one side، یعنی میرے ایک ہاتھ میں سورج کو رکھیں گے اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے نا چاند کو رکھیں گے، on this condition، یعنی سورج اور چاند سے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے مجھے وہ سب بھی دے دیں گے نا، رائٹ، اس شرط پہ کہ میں اس کو چھوڑ دوں، ٹھیک ہے، آئی وڈ ناٹ گیو اپ، ٹھیک ہے، میں چھوڑوں گا نہیں انلیس دو چیزیں ہو جائیں، کہ یا میں کامیاب ہو جاؤں یا اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، رائٹ. اینڈ یو نو دیر از سم تھنگ اباؤٹ دا وے دا پروفٹ سیز اٹ، کہ امیجیٹلی ابو طالب جو ہے نا ان کا رویہ بدل جاتا ہے. اینڈ ہی سیز دیٹ مائی سن گو اینڈ سے اینڈ ڈو واٹ یو ہیو ٹو ڈو، ٹھیک ہے، کہ جاؤ اور جا کے جو تم نے کرنا ہے کرو. اینڈ اس دن کے بعد جو ہے نا میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں ہمیشہ پروٹیکٹ کروں گا. اینڈ عجیب دیکھو کہ ابو طالب ہولڈز ٹرو ٹو دس پرومس فار دا نیکسٹ 9-10 years دیٹ ہی لیوز بائی. اس کے بعد آپ کو دوبارہ کانورسیشن نہیں ملے گی. اینڈ یہ ابو طالب کا کمال ہے کہ ہی ٹیکس ایوری تھنگ آن ہمسیلف. یعنی مکے میں سبب کے زمرے میں اگر آپ کو نظر آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کیوں کام کر سکیں اور کیوں قریش ان کو مار نہیں سکے، از بیکاز آف دا فیکٹ کہ ابو طالب کھڑے تھے. اور ان کو پتا تھا کہ کیونکہ ٹرائبل نظام ایسے ہے کہ اگر آپ ایک سردار کی مرضی کے خلاف اس کے کسی بندے کو مار دو گے نا تو پھر سارے سرداروں کی اتھارٹی کمپرومائز ہوتی ہے. سو ابو طالب واز دیٹ اونلی مین. اینڈ یو ول سی ابو طالب کی کیا قربانی ہے، کہ یہ ان چند غیر مسلموں میں سے جو ایون بوائیکاٹ والے 2.5 سالوں میں ہمارے مسلم نبی کے ساتھ چلا جائے گا اور وہیں رہیں گے. تو یہ عجیب جو ہے نا اللہ کی شان ہے، رائٹ. اینڈ بیسڈ آن دا سنی پرسپیکٹو ہمارا یقین یہ، اور اس بات بھی کریں گے کہ ابو طالب نیور ایکسیپٹڈ اسلام، رائٹ. اینڈ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں سمجھ آ سکتی کیوں. دس از اللہ تعالیٰ عجیب حکمت، رائٹ، دس از اللہ عجیب حکمت. سو یہ ایک پہلا واقعہ ہوتا ہے کہ قریش آ کے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو تھریٹ کرتے ہیں. اینڈ یٹ دا پروفٹ ڈزنٹ گیو اپ. ناؤ ہاؤ از دس ریلیٹیبل ٹو اس؟ لیٹ می ایکسپلین دس ٹو یو، ٹھیک ہے. ٹوڈے وین یو ڈو دا ورک آف دین، ٹھیک ہے، آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یو نو یو مائٹ فائنڈ ایجنسیز اینڈ پیپل ہو آر ill intended کہ وہ آپ کے گھروں میں آئیں گے اور آپ کے گھر والوں کو جو ہے نا ٹارچر کریں گے، ان کو بلیک میل کریں گے، ان کو ڈرائیں دھمکائیں گے. اینڈ دیٹس واٹ ہیپن ٹو دا پروفٹ. اینڈ یٹ لک ایٹ دا رسپانس آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ اس سے سمجھ آتی ہے کہ میرا آپ کا ایمان کتنا پیچھے جا کے گرتا ہے. میں آنیسٹلی ادھر بیٹھا ہوں نصیحت انسٹیٹیوٹ، بڑے امن سے بات ہو رہی ہے آپ سے، کوئی پیچھے میرے بیوی بچوں کو کہہ کے اس کو کہو کہ اس کے بعد بیان دیا نا تو ہم اس کو غائب کر دیں گے، تو پرابلی سیرا سیریز آج ہی اینڈ ہو جائے گی. ہماری ایمانی کیفیت تو یہی ہے نا. ہم تو اپنے کمفرٹ زون میں سے بھی کچھ نہیں نکال سکتے. ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ دین کی مشقت ہوتی کیا ہے. لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، قتل ہو جاتے ہیں لوگ. اینڈ یہ تاریخ بڑی بڑی ہے. صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں کتنے موقعوں پہ، ان کی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، ان کے بچے یتیم ہوئے ہیں. اینڈ دین کا کام نہیں رکا، کسی سمت نہیں رکا. اینڈ میرے آپ کے پاس عافیت کے ساتھ دین کا کام ہے اور ہم سے نہیں ہوتا. عافیت کے ساتھ دین کا کام ہے اور ہم سے نہیں ہوتا. ہمیں تو یو ایس امیگریشن سے میسج آ جائے نا کہ جی ویزے کے لیے داڑھی آپ کی ہمیں لمبی لگ رہی ہے، تو ہمیں جا کے جو ہے نا گردن پیش کر دیتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کیا شکل بنانی ہے. آپ جیسے کہیں گے، جینڈر بھی اگر آپ کہتے ہیں LGBTQ کرنا ہے میں وہ بھی لکھ دوں گا، آپ بس ویزا دے دیں ہمیں. پاکستان میں تو حالت یہ ہے ہم سب کی.
میں اپنے اسکول کے زمانے سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو جو ہے نا نان مسلم احمدی قادیانی ڈکلیئر کر کے امریکہ میں ایڈمیشنز لے رہے تھے کہ جی ہم مائنورٹی ہیں، ادھر اوپریس ہوتے ہیں تو ہمیں آپ داخلہ دے دیں. یہ تو ہماری حالت ہے مسلمانوں کی اس وقت. ٹو گیٹ اے بلڈی ویزا وی آر ولنگ ٹو گیو اپ ایوری بٹ آف آور آئیڈینٹی. اینڈ لک ایٹ واٹ دا پروفٹ اسٹوڈ فار. اینڈ ہی ڈڈنٹ ہیو اٹ ایزی بائی دا وے. آسان نہیں تھا ان کے لیے، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے رسول اللہ کو، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اگین میں آپ کو سچی بات کہوں گا کہ ادھر بیٹھ کے یہ سب کہنا بہت آسان ہے، بٹ اللہ تعالیٰ سے یہ ہماری دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لیں، اور اگر اس دین کے کام میں کوئی مشکل اور آزمائش آئیں تو مجھے استقامت دیں. یہ نہ ہو کہ میں بھاگ جاؤں اور میں جو ہے نا غائب ہو جاؤں اس کے لیے، بیکاز ہم نے تو قربانی دیکھی ہی نہیں ہے آج دین کے لیے. اب آپ دیکھتے ہو کہ قریش جو ہیں ان کو اگلا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حج کا موقع قریب آنے والا ہے. اینڈ یہ بڑی زبردست جو ہے نا وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو یعنی حاجی آئیں گے، اینڈ ویسے ہی چھوٹا سا شہر ہے، اینڈ محمد نے جا کے ہر شخص کو دین کی دعوت دینی ہے، تو وہ ہماری ساری جو ایک پریسٹیج ہے کہ ہم مہمان نواز ہیں اور یہ بہت تو یہ تو عین اس چیز کو تباہ کر رہا ہے. رائٹ؟ سو دے ور ویری اسکیئرڈ اینڈ ڈسٹربڈ کہ واٹ آر وی گونا ڈو. ٹھیک ہے، بائی دا وے اسکیئر اور ڈسٹرب ہوتا وہی ہے جو انسیکیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو اب وہ مختلف جو ہے نا مشورے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا بتانا ہے. ٹھیک ہے، واٹ ایکسپلینیشن. اچھا عجیب دیکھو کیوں قریش کو یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ لوگوں کو بتانا کیا؟ کیوں نہیں وہ کہہ سکتے تھے کہ یار دیکھو وہ کیا عجیب سی بات کر رہے ہیں، اصل دین تو وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. بیکاز ان کے پاس وہ تھا ہی نہیں کبھی. اینڈ یو شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ ٹوڈے. somebody who is saying کہ کوئی بنانے والا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ تو پھر وانے، یا somebody is saying کہ یہ دیکھو یہ خدا ہے، میں نے اس کو خود کل ہی بنایا تھا. یہ دونوں آپ کو لگتا ہے کھڑے ہو سکتے ہیں توحید کے سامنے؟ یعنی ایتھیزم بائی دا وے if you think about it is one of the most irrational perspectives that somebody can come up with. یہ دہریت جو ہے نا، یہ تو اس پہ ہنسنا چاہیے لوگوں کو کہ دنیا میں ہر چیز کا خالق ہے بٹ ہمارا کوئی خالق ہی نہیں. دنیا ہمیں خود ہی آ گئی تھی، وہ پٹاخہ بجا تھا اور پھر آگے تھے، حضرت بھی پیدا ہو گئے تھے. It's a weakest thing, but وہ بیکاز انہوں نے سائنس کے 4 لفظ استعمال کر لیے ہیں تو ہم مرعوب ہیں ان سے. اینڈ بت پرستی تو بالکل ہی تباہی ہے نا. تو قریش مکہ میں یہ کبھی کانورسیشن ہوتی ہی نہیں ہے کہ محمد عربی سے ڈیبیٹ کرتے. نیور ڈو دے ٹرائی. آپ 10 سال کوئی سیرت کی کتاب اٹھا لیں، وہ کبھی زحمت ہی نہیں کرتے اللہ کے نبی کہنے کہ اچھا وہ بیٹھتے اور بات کرتے. آپ کو اہل کتاب میں نظر آئے گا یہ یہودیوں کے پاس سوال تھا، بیکاز دے کیم فرام اے ٹریڈیشن. رائٹ؟ نصرانیت میں آپ کو وہ نجران سے کرسچنز آتے ہیں بعد. قریش مکہ کو پتہ ہے دا ویکسٹ پوزیشن تھیولوجیکلی از دیئرس. تو کانورسیشن کیا ہو رہی ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، اور اچھا خود ہی نا جواب کہہ کے پھنس رہے کہ نہیں یہ کہیں گے تو ایسے ہو جائے گا، یہ کہیں گے تو ایسے ہو جائے گا. تو ولید بن مغیرہ کے پاس جاتے ہیں جو کہ ہی از اے مین آف ٹریمینڈس انفلوئنس، اور یہ خالد بن ولید کا باپ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یار دا بیسٹ شارٹ از دس کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد از اے سورسرر. کیوں؟ کیونکہ ایک بات تو ہے کہ ہم یہ اس کی دلیل یہ دے سکتے ہیں کہ دیکھو کیا ایسا جادو ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے الگ ہو رہا ہے اور محمد یہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ دیکھو یہ باپ اور بیٹے کو الگ کر رہے ہیں، رشتہ داروں میں توڑ پیدا کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو تصور ہی نہیں تھا نا اس معاشرے میں. اب یہ آپ کو شاید عجیب لگے بیکاز ماشاء اللہ یہاں تو لوگ بچی سے پیار ہو جائے تو باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں تو 2024 میں اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، بٹ قبائل میں اپنے سگے باپ کو چھوڑنے کا تصور ہی کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم دلیل بنائیں گے. ٹھیک ہے، اینڈ فیصلہ کیا ہو جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی ہر جو سڑک ہے، جو شاہراہ ہے، جو شہر کی طرف آتی ہے، اس پہ لوگوں کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا. اور وہ جو ہے نا ہر ایک کو بتائیں گے کہ یار آپ حج کرنے تو آ رہے ہیں بٹ اس سال جو ہے نا، جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ کووڈ پھیلا ہوا ہے تو ماسک پہنے. ٹھیک ہے، اس سال ایک شخص ہے جو کہ بڑا نقصان پیدا کر رہا ہے تو اس سے بچ کے رہنا، اس کی بات ہی نہیں سننی. And look at how scared they are, right? And they don't realize by the way. ٹھیک ہے، now there are 2 parts of it. One I would say psychologically دیکھیں کتنا اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچی ہوگی اس بات سے کہ there are people going around the city and saying کہ یہ ہو رہا ہے، جبکہ چند مہینوں پہلے یہ لوگ فخر کیا کرتے تھے کہ محمد ہم میں سے ہیں. ابھی کچھ سال پہلے جب کعبہ بنا تھا تو جب آپ سب سے پہلے داخل ہوئے وہ حجر اسود کو تو یہ کیسے سردار یہ سارے خوش تھے، اور آج کیسے جو ہے نا یہ سارے کے سارے ایسا ہی کہ
you will see whatever the Prophet had earned up till the age of 40, the respect, the honor, the status, وہ سب will go down the drain in the next 13 years. But then اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمارے نبی کو اٹھائیں گے. بٹ قریش تو یعنی ہر غلط کام اللہ کے نبی کے ساتھ اب کریں گے, ٹھیک ہے. بٹ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں شر میں سے بھی خیر نکالنے کے قادر ہے. تو قریش کو ریئلائز نہیں ہو رہا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. وہ کرتے کیا ہیں کہ جب آپ ہر حاجی کو بتا رہے ہو کہ ہمارے شہر میں ایک شخص ہے, آپ نے اس سے بات نہیں کرنی, تو جس کو نہیں بھی پتا بول تو اس کو پتہ چل رہا, ٹھیک ہے. اینڈ یو نو انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے اس کو منع کرو نا, وہ ایک دفعہ ضرور وہ ٹرائی ضرور کرنا چاہتا ہے, یا اس کے بارے میں پتہ ضرور کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہہ دو نا بچے کو یہ نہیں دیکھنے, وہ ضرور دیکھے گا, ٹھیک ہے, کہ میں دیکھوں تو اسے کیوں منع کر رہے, ٹھیک ہے. تو لٹرلی یو نو دا بکس آف سیرہ ول مینشن دیٹ یس کئی لوگ ڈر جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں جاتے, ٹھیک ہے, وہ ایک نقصان. بٹ بائی دا اینڈ آف دیٹ حج پورے عرب میں بات ہو رہی ہے کہ مکے میں نا کوئی شخص آ گیا جو ایک خدا کا دعویٰ کر رہا ہے, بیکاز دیٹس واٹ دے ٹیک بیک ہوم, ٹھیک ہے. اینڈ یہ وہ شہرت ہے جو ہم چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. دیٹس واٹ دا پروفٹ وانٹڈ کہ وہ ہو. سو یہ ہر چیز میں اب یہ نا, یہ انسان کے ایمان کی اسٹیٹ ہوتی ہے کہ وہ بلیو کرے کہ یار ہر چیز میں سے اللہ تعالیٰ خیر نکال سکتے ہیں. اینڈ اسی اسنا میں یعنی دو بڑے زبردست واقعات ہیں جن کو سنا کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں. کہ پہلا شخص جو اسی سفر پر کنورٹ ہوتا ہے وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ٹھیک ہے. اور ابو ذر کے بھائی اصل میں مکہ آتے ہیں کچھ عرصہ پہلے, اینڈ ان کو پتہ چلتا ہے کہ مکے میں ایک محمد نامی شخص جو ہے نا ایک خدا کی بات کر رہا ہے. تو وہ واپس جاتے ہیں. یہ بنو غفار جو ہے قبیلہ مکہ کے آؤٹسکرٹس میں تھا, یہ چوروں کا قبیلہ تھا اصل میں, یعنی یہ ہائی وے رابررز تھے, یہ قافلوں کو لوٹا کرتے تھے. تو وہ واپس جاتے ہیں اور ابو ذر کو بتاتے ہیں کہ مکے میں ایک شخص آ گیا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے. تو کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ ابو ذر اس سے پہلے بھی ہمیشہ جو ہے نا بت پرستی سے بہت دور تھا, اور وہ کہتا تھا یار یہ ٹھیک کام نہیں ہے. تو ابو ذر کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے تو اٹس لائک ہی رنز, اینڈ وہ مکہ مکرمہ جو ہے نا جاتا ہے اور جا کے تلاش کر کے اللہ کے نبی کو ڈھونڈتا ہے. اینڈ دا کنورسیشن دیٹ ہی ہیز ود دا پروفٹ, اللہ کے نبی کو کہتا ہے کہ مجھے قرآن سنا ہے, اینڈ دین ہی ایکسیپٹس اسلام. اینڈ اٹس بیوٹیفل تھنگ دیٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آسکس ہم کہ تم کیا کرتے ہو, تو ہی سیز کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ تم کس قبیلے سے ہو, تو کہتے ہیں بنو غفار سے. آپ کیا کرتے ہو؟ کہا ہم چور ہیں اور میں ان چوروں کا سردار ہوں, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے اس کو ایک مرتبہ دیکھ کے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ جس کو ہدایت دے, ٹھیک ہے, اللہ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور واقعی دس از ٹرو. اللہ تعالیٰ کیسے کس شخص کو کدھر سے اٹھا کے دین پہ لے آتے ہیں کبھی انسان کو سمجھ نہیں آتی. تو آپ سوچیں ایک شخص جو چوروں کا سردار ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے, رائٹ. اینڈ دا پروفٹ دین بیسیکلی ٹیلز ہم ٹو گو بیک, ٹھیک ہے, اینڈ ویٹ فار ہز آرڈرز ٹو کم, رائٹ. اینڈ ایونچولی یو ول سی دیٹ بنو غفار کو ابو ذر جو ہے نا وہ مسلمان کر لیں گے. دوسرا شخص بڑا مشہور واقعہ ہے طفیل بن عامر, قبیلہ دوست سے ان کا تعلق تھا, اور ان کو ہی فالوز انسٹرکشنز. یہ کہتے ہیں کہ جب میں مکے میں داخل ہو رہا ہوں کعبۃ اللہ میں, تو میں اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتا ہوں کہ کہیں محمد کی بات جو ہے نا مجھے پڑھی نہ جائے. اینڈ دین وائل ہی از ان دا مطاف, تو ہز آئیز, ان کی آنکھیں جو ہے نا ایک شخص پہ پڑتی اینڈ کھینچی چلی جا رہی. اینڈ میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں, ہیو یو ایور لکڈ ایٹ اے اللہ والا, ٹھیک ہے, could be anybody, میں کسی, have you ever looked at a person religiously, ٹھیک ہے, جس کا چہرہ ہی ایسا ہو کہ آپ اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں, جس کی یعنی ایک سنت اس کے اوپر ہے, شاید اس نے جو نا لباس ایسا ہے, امامہ پہنا ہوا ہے, جو بھی چیز ہے, آپ بس کہہ رہے ہو کہ نہیں یار کہ اس کے چہرے میں عجیب سکون ہے. میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے, ایک نہیں بہت سارے لوگ دیکھے. میں سر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ کیوں ہے نور؟ بیکاز ہم سنت کی ایک ظاہر کو صرف اپنے اوپر اوڑھیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ, ان کی حیت, ان کی ذات, ان کی پریزنس میں کتنا نور ہوگا. یعنی فار دیٹ یو شوڈ ریڈ دا شمائل آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ علیہ السلام جو ہے نا, یعنی ان کی پریزنس ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں کو کھینچ رہی ہے اپنی طرف. بٹ آپ یہ بھی سوچو کہ ڈسپائٹ دیٹ حیت اینڈ دیٹ پریزنس, رائٹ, اینڈ دیٹ بلیسنگ, رائٹ, کچھ لوگوں کا کفر کتنا زیادہ ہے کہ دے اسٹل کینٹ سی تھرو, دے اسٹل کینٹ سی تھرو. ان کے دل کیسے اندھے کر دیے گئے. اینڈ اللہ تعالیٰ سے نا اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے. جیسے ہم آج دیکھتے ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی یار, اور اللہ کا ہم پہ فضل ہے کسی کو, کہ کچھ لوگ اتنے زبردست مہینے میں بھی
روزے چھوڑ رہے ہیں، وہی فحاشی کے کام ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، ٹھیک ہے، وہی غلط چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ناچ گانا چل رہا ہے، وہ ہو رہا ہے اتنے عظیم مہینے میں، حتیٰ کہ ایون طاق راتوں میں لوگ یہ کر رہے ہوں گے کچھ جگہوں پہ۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ انسان جب اندھا ہوتا ہے نا تو اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا۔ سو یہ تو ابو ذر غفاری جو ہیں وہ طفیل بن عامر دوسی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں میری نظر پڑتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ، اور ایک جگہ آتا ہے کہ ان کی کانوں میں نا کچھ قرآن کی آیتوں کی آواز پڑتی ہے، اینڈ ہی سیز کیا کہ، اور اوبیسلی جب وہ ایک تو اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، اوپر سے قرآن کی آواز پڑی ہے تو کھنچے چلے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں اپنے آپ سے سوچتا ہوں کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر یہ آواز سنائی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ خدا کو تو یہ سب مانتے تھے بٹ شرک کرتے تھے، تو اینڈ ہی سیز کہ آئی تھاٹ ٹو مائی سیلف کہ میں قوم کا سردار ہوں، میں لوگوں میں فیصلے کرتا ہوں، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئی شوڈ انٹریکٹ ود دا پروفٹ ونس، سنو تو صحیح نا، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ اینڈ واللہ آئی سیڈ ٹو سم یار ایک دفعہ صحیح بات سنو تو صحیح، ڈر کیوں رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں، یہ جتنے لوگ دین سے دور ہیں، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ان کو صحیح بات سنائیں، صحیح بندے سے صحیح بات سنائیں، ٹھیک ہے، a lot of them will convert, can convert at heart only، ٹھیک ہے، شاید مرید نہیں ہوں گے وہ، ٹھیک ہے، بٹ کہنے کا مقصد یہ کہ ایٹ لیسٹ وہ یہ مان جائیں گے کہ کیا بات ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ پھر عمل کی توفیق کس کو کیسے تدریجاً ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، بٹ ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہم سننے کو ہی تیار نہیں، we're not willing to listen، right؟ کتنے لوگ ایسے ہیں وہ بالکل لٹرلی ہماری حالت یہ ہو گئی ہوئی ہے آپ کی یونیورسٹیز کالجز میں کہ لوگ کانوں میں روئی ڈال کے بیٹھے ہوئے اسلام کو۔ جو شخص مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہتا، نصیحت سنتا نہیں ہے، جمعہ پڑھتا نہیں ہے، کبھی قرآن کھولتا نہیں ہے، تو خود ہی سوچ لو نا اس کی مثال کدھر جائے گی؟ کیسے تو کوئی معجزہ تو ہونا نہیں ہے۔ تو طفیل بن عامر دوسی دس ون کانورسیشن ود دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اینڈ دیٹس ریممبر دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ الہادی ذات ہے، اینڈ وہ جس کو چاہیں جو ہے وہ ہدایت دے سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے، اب آپ اس انیشیل پیریڈ میں، اب اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ قریش مکہ جو ہے نا دے ول اسٹارٹ ریزورٹنگ ٹو پرسیکیوشن، ٹھیک ہے، اب اس پیریڈ کے بعد جو ہے فزیکل پرسیکیوشن صحابہ کرام پہ، غلاموں پہ، اللہ کے نبی پہ جو ہے نا بہت انٹینسٹی کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں پھر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن اللہ۔